الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. نجاستوں کے حوالے سے جو ہم نے پیچھے سماعت کیا، اگر اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. کسی کو اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے نجاست کا جو ہم نے پچھلے سبق پڑھا ہے، اگر وہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، بہت اہم جو ہے وہ سبق آج انشاءاللہ سماعت کریں گے. ناپاک بدن یا کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست جو مانے بھی ہو یعنی روکنے والی ہو کہ نماز نہیں ہوگی، تو پھر ایسے صورت میں اس کو دھونا لازمی ہے نا. اب کس طرح دھویا جائے گا؟ تو ناپاک بدن یا کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو جو پانی سے یا ہر رقیق یعنی بہنے والی چیز سے اس نجاست کو جو کیا کیا جائے گا، دور کیا جائے گا. پانی تو سب کو سمجھ میں آ گیا، اور جو رقیق جو بہنے والی چیز ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے سرکہ ہو گیا، گلاب کا پانی ہو گیا، ان سے بھی نجاست دور ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر جو پانی نہیں ہے، اس کے بعد جو گلاب کا پانی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر گلاب کے پانی سے نجاست کو دور کرے، نجاست کو دور گلاب کے پانی سے ہی کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد پانی موجود نہیں ہے. ہاں، بغیر ضرورت گلاب سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں فضول خرچی ہے. ضرورت ہو تو صحیح ہے، گلاب اور اس جیسی جو لیکوڈ چیزیں ہیں ان سے جو بندہ کپڑے کو پاک کر سکتا ہے. اصل جو مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے بدن سے نجاست کو دور کرنا، تو پانی سے بھی دور ہو سکتی ہے، اسی طرح پانی جیسی جو چیزیں ہیں اس سے بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ چیز بھی پاک ہو. مستعمل پانی اگر کسی نے جو وہ بغیر وضو اور غسل کے جو اس میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی مستعمل ہو گیا. اس کے احکامات وغیرہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. مستعمل پانی سے بھی کپڑے اور بدن کو پاک کیا جا سکتا ہے. تیل ہو گیا، شوربہ ہو گیا، دودھ ہو گیا، اس سے کپڑے کو پاک نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو وہ نجاست کو زائل کرنے والی وہ قوت نہیں ہوتی. تیل کے اندر جو وہ نجاست زائل کرنے والی قوت ہی نہیں ہوتی. آپ اگر تیل سے کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ پھیلے گی نجاست. تو تیل سے بھی نہیں ہو سکتا، شوربے سے بھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دودھ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ چکناہٹ ہوتی ہے. چکناہٹ سے جو نجاست دور نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگی؟ اور زیادہ پھیلے گی. تو لہٰذا بدن اور کپڑے کو ہر اس چیز سے پاک کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ نجاست کو کیا کرتے، وہاں سے زائل کر دے. پانی سے کر سکتے اور اسی طرح کی چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پانی کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اسراف کہلائے گا. مجبوری کی صورت میں بیان کر رہے کہ اگر مجبوری ہو اس طرح کی تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اگر کپڑے یا بدن پر جو ہے وہ اگر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست جو وہ کیا ہو؟ گاڑی نجاست ہو، سخت نجاست ہو، تو اس کے دھونے کے لیے کتنی شرائط ہے؟ اب سخت نجاست اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے گی تو ایسی صورت میں اس کو دور کرنا جو کیا ہے؟ ضروری ہے. اب وہ ایک بار دھونے میں، 4 بار، 5 بار، جتنی مرتبہ دھونے میں وہ زائل ہو جائے تو اتنی مرتبہ دھونا جو کیا ہے اس کو لازمی ہے. اگر ایک مرتبہ میں ہی جو وہ کیا ہو جائے کہ وہ نجاست جو بالکل زائل ہو جائے، گاڑی نجاست وہ وہاں سے کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے، اور اثر وغیرہ بھی کچھ بھی نہ ہو، پہلی دفعہ میں بہتر یہ کہ پھر بھی اس کو 3 دفعہ دھویا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے 3 دفعہ دھویا پھر بھی نجاست وہاں سے زائل نہ ہوئی تو مزید جو ہے وہ جتنی مرتبہ وہ دھوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نجاست جو وہاں سے کیا ہو جائے؟ بالکل زائل ہو جائے. تو اگر ایک مرتبہ میں ہو جائے گا تو 3 مرتبہ دھونا جو کیا ہے؟ یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے. اسی طرح جو نجاست جو گاڑی ہے،
اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ رنگ بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا جو کیا ہے لازمی ہے. ہاں اگر اس کا اثر یعنی مشکل سے جائے، اثر سے مراد یہ کہ اس کا رنگ وغیرہ تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اثر جو بالکل دور، وہ جو تھوڑا سا داغ پڑ گیا جیسے خون ہے، خون کپڑوں پر لگ گیا ہے، اب اس نے کئی مرتبہ دھویا ہے لیکن دھونے کے باوجود ہلکا سا جو وہ نشان جو باقی ہے، تو ایسے صورت میں بھی جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. تو فرمایا 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا. صابن یا گرم پانی سے دھونے کی حاجت نہیں ہے، مشقت میں پڑنے کی حاجت نہیں. اسی طرح اگر پتلی نجاست جو ہے وہ، اب اس کا حکم دیکھیں الگ ہے، وہ گاڑی نجاست، سخت نجاست. اب یہاں پر جو پتلی نجاست ہو، رقیق ہو، تو فرمایا کہ 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے پاک ہو گیا. قوت کے ساتھ نچوڑنے کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے، اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ نچوڑنا ہے. اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑے گا تو ایسی صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوگا. بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ بندہ نلکے کے نیچے جو ہے وہ اس کو رکھ لے اور اس کو دھوتا رہے جب تک غالب گمان ہو جائے کہ نجاست زائل ہو چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. نلکے اور نہر کے اندر جو ہے وہ کپڑا پاک کرنا بہت آسان ہے، اس صورت کے اندر جو ہے بہت آسان ہے. وہ جو نچوڑنے والا مسئلہ ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا دقت جو ہے وہ پریشانی ہوگی. تو جو شخص ہے، وہ جس شخص کا کپڑا ہے پھر اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی شخص کا جو اعتبار کیا جائے گا. مثلا ایک شخص جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اس کے کپڑے جو دور ہے وہ کمزور ہے، تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال یہ آگے مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.